بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. بزم علماء میں زبان کے حقوق پر آج بات کرنے جا رہے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے آج کے علماء کرام سے، آج کے پینل سے کچھ کویسچنز کیے ہیں اور اسی ٹاپک کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک جو بھی ان کے ذہن میں بات آئی انہوں نے سوالیہ نشان بنایا. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے ایک اسٹوڈنٹ کیا سوال کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. جب دوست وغیرہ ساتھ بیٹھتے ہیں تو گالی گلوچ کرتے ہیں اور برا بھی نہیں مانتے، کیا یہ بھی گناہ ہے؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائے گا؟ دوست وغیرہ جب ساتھ بیٹھتے ہیں، خاص طور پر ویکینڈ پہ کہ پوری رات ہمیں ساتھ بیٹھنا ہے، ایک دوسرے کا مذاق بھی اڑانا ہے، اور کوئی کمزور دوست دیکھ لیا تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس پر باتیں کسنی ہیں، پھر آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے جو ہے وہ گالم گلوچ بھی کرنی ہے معاذ اللہ. یہ تمام چیزیں منع ہیں. کسی کا مذاق اڑانا، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ ایمان والو تم کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والے سے زیادہ بہتر ہو. بالکل صحیح. اور اسی طریقے سے آپس میں جھوٹے لطیفے سنانا اور جھوٹ کہہ کر کہ لوگ میری بات پر ہنسیں، تو فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ جو مذاق میں جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ لوگ ہنسیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور اسی طریقے سے ہم نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا یا گالم گلوچ کرنا یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ عام حالت میں مذاق اڑانا ناجائز ہے، عام حالت میں جھگڑا کرنا ناجائز ہے، عام حالت میں گالم گلوچ کرنا ناجائز ہے، اور جھگڑا ہو تو جائز ہے. ہر حال میں یہ چیزیں ناجائز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے دوسرے طالب علم ساتھی نے کیا سوال کیا ہے اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے زبان کے حقوق پر آئیے دیکھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا استاد سے یا بڑوں سے زبان درازی کرنا ان کی غلطی پر جائز ہے؟ مطلب بڑوں کی اگر غلطی ہو تو یہ کہہ رہی ہیں تو یہ دیکھیں، جائز ہماری ہے؟ بچی نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ماں باپ، اساتذہ، بڑے، کوئی بھی ہو، غلطی ہو یا زیادتی ہو، بچوں کو کسی بھی اعتبار سے زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں پر زبان درازی کریں اور بڑوں پر بات کریں. یہی سب سے بڑا آپ کے اخلاقیات کا. دیکھیں، لگتا ہے ہمیں ایسا کہ ہمارے اساتذہ جس کو آپ زبان درازی، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہم سے زیادتی کی ہے، وہ تو اندازہ بھی انسان کو تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی عمر ہو جاتی ہے کہ وہ زیادتی کر رہے تھے یا حقیقت بیان کر رہے تھے. بالکل صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میرے والدین مجھ پر ظلم کریں تو حضور نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ إِن ظَلَمَاهُ إِن ظَلَمَاهُ. اسی طرح اساتذہ یا والدین واقعتاً کو ظلم و زیادتی بھی کریں تو پھر بھی بچوں کو، اولاد کو کسی بھی اعتبار سے زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں پر زبان درازی کریں، بلکہ اپنی زبان کو روک کے رکھیں. اگر زیادتی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو اجر و صبر بھی عطا فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عدنان صاحب سے، سید عدنان صاحب سے کیا سوال ہوا ہے، ایک اسٹوڈنٹ نے کیا سوال کیا ہے ڈاکٹر عدنان خورشید سے، آئیے دیکھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ عام طور پر لوگ چرب زبانی سے اپنے کام نکلواتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس عمل کو پسند نہیں کیا گیا، تو پھر کیا کیا جائے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے جو بچی کہہ رہی ہے کہ چرخ زبانی سے اپنے کام نکلوا لینا. اسلام میں تو ظاہر ہے وہ جو ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں کسی ادارے کے یا مارکیٹنگ اسکلز جن کی اچھی ہوتی ہیں، اگر وہ شرعی ادارے میں رہ کے چرخ زبانی استعمال کرتے ہیں اس میں کیا قباحت ہے؟ دیکھیں، تھوڑی سی ایک بارڈر لائن ہے، ایک تھوڑا سا چھوٹی سی خط ہے کہ چرب زبانی اگر تو فار سپوز ہم اس مفہوم کے تحت لے رہے ہیں کہ اس میں جھوٹ کا دخل کر دیا گیا ہے اور آپ اپنا کام نکلوانے کے لیے، جس کو انگلش میں پیمپرنگ کہتے ہیں، ہم ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جناب آپ اس کی وہ محاسن اور خصوصیات بھی بیان کر رہے ہیں جو اس میں نہیں پائی جاتی نا، اور اس کو 7ویں آسمان پر لے کے آپ نے بٹھا دیا کہ جناب وہ آپ کو کچھ نمبر زیادہ دے دے، آپ کو پاس کر دے، یا کچھ پیپر میں آنے والے کوشچنز کو آپ کے سامنے بتا دے. یہ کالج یونیورسٹی کا عام ماحول ہے. یہ بچی، یہ اسٹوڈنٹ یہ اسی وجہ سے بات کر رہی ہے کہ اس نے کوئی ایسا کیس دیکھا ہوگا، اس نے کوئی ایسی چوٹ کھائی ہوگی کہ بعض اسٹوڈنٹس جن کی زبان چرب ہوتی ہے اور وہ چرب زبانی سے اپنے ٹیچر سے فیور نکلوا لیتے ہیں. تھوڑا سا جو خط ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ تعریف اتنی کریں جتنا تعریف کا وہ حقدار ہے، بس دیٹس اٹ. اور اس میں آپ اپنا کوئی آبجیکٹو
جو جائز آبجیکٹو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل الاؤ ہے، اس کو چرب زبانی کے زمرے میں نہیں ڈالا جائے گا، کیونکہ آپ ادب سے بات کر رہے ہیں، اس کا تعریف کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں، اس کا احترام کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں اور اپنا کوئی جائز کام کروانے کے لیے کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہی اگر دائرہ کراس ہو جائے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ جھوٹ بولیں اس کی تعریف کرتے ہوئے اور کوئی ناجائز کام اپنے فیور میں نکلوانا چاہتے ہیں، تو یہ وہ چرب زبانی ہے جس کی شریعت کے اندر ممانعت ہے، گناہ ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین اکرام، ہم نے زبان کے حقوق کو آج موضوع سخن رکھا ہے، تو ہم کچھ براہ راست کالرز بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، ان کے بھی سوالات شامل کریں گے، لیکن فی الوقت میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مستقل سرنامے سے لے کر اب تک، ابتدائیے سے اب تک تاحال ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ زبان کے حقوق ہیں اور زبان فحش کلامی میں نہ پڑے، زبان فضول گوئی میں نہ پڑے۔ فضول گوئی کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی ایک بات ہونی چاہیے۔ دیکھیے فضول گوئی کہتے ہیں بیکار کی باتیں، فضول باتیں۔ اچھا آج کل ہمارے عرفیہ میں کیا تم بے فضول لگے ہوئے ہو؟ بے فضول، تو بے فضول تو کام کی بات ہوگی، فضول جو ہوگی وہ کام کی بات نہیں ہوگی۔ دیکھیں فضول باتوں سے یہ مراد ہے کہ نہ اس میں دنیاوی فائدہ ہو اور نہ ہی دینی فائدہ ہو۔ اچھا اب ایسی باتیں کرنا بھی ایسا ہے کہ ایمان والے ایسی باتوں سے بھی دور رہتے ہیں، جیسے بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ من حسن اسلامی ترک ما لا یعنی ہی، کہ اسلام کے حسن سے یہ ہے کہ مسلمان ہو، مومن ہو، وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ امن و عافیت اسی میں ہے کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ اچھا اسی طریقے سے جو یہ حدیث پاک ہے نا کہ من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہوا۔ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ انہیں دیکھیں تو آپ بالکل روب میں آ جاتے ہیں، آپ ان سے انسپائر ہو جاتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی چیز ہے، لیکن جب وہ بات کرنے کے لیے یعنی بات کرنے کا آغاز کرتا ہے تو اس کی ساری انسپائریشن ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی بات کرنے کا انداز بالکل بوگس ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم لایانی باتوں کو چھوڑیں گے تو من سمت نجا، خاموشی اختیار کی، کہ علماء فرماتے ہیں کہ بیکار باتوں سے بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، اور اسی طریقے سے اچھی باتیں کی جائیں کہ خاموشی سے بہتر اچھی باتیں ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ہے کہ میں بیکار باتیں ہی کروں گا، گناہ گاری والی باتیں کروں گا، گناہوں کی طرف جاؤں گا، پھر واجب ہے کہ خاموش رہیں۔ واجب ہے۔ اچھا شرعی احکامات کی بالکل کلیئرلی ہمیں وضاحت کر دی مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے۔ کالرز ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک آپ کو ہو، بھی مبارک۔ ہم کو بھی جمعہ مبارک ہو، آپ کو دوسرا عشرہ بھی مبارک ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ سورہ ملک جس کو یاد ہو تو قبر میں وہ جو ہے وہ جھگڑا کرے گی اور اس کو عذاب سے بچائے گی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ پوچھنے کا انداز تھوڑا سا۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اعتکاف ہم لوگ کرتے ہیں نا، تو لوگ آتے ہیں کہ مبارکباد دیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ایسا کوئی عمل ہو جائے جس سے جو ہے نا وہ دوسرے کا دل بھی نہ ٹوٹے اور وہ پیسے ہم کسی غریب وغیرہ کو دے دیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بتا دیں۔ ٹھیک ہے، بالکل شامل کریں گے انشاءاللہ آپ کے سوالات۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سلمان بھائی 3 سوالات ہیں میرے۔ پوچھئے۔ سوال یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کے فضائل بیان کیے ہیں، ان کی تعداد پورا کرنے کے لیے، فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے شروع کرتے ہیں تو تعداد اوپر نیچے ہو جاتی ہے، اچھا تو کیا دوبارہ شروع سے کرنی پڑے گی وہی تعداد؟ کوئی اگر مختص تعداد ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ مذاق میں کفری کلمہ جملہ بولنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے بس۔ تیسرا کوشچن یہ ہے کہ بام وغیرہ سونگی جا سکتی ہے حالت روزے میں؟ سانس کو صحیح کرنے کے لیے روزے دار سونگ سکتا ہے؟ بام کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی، روزے میں سونگنا۔ ٹھیک ہے، بالکل انشاءاللہ آپ کے سوالات کو شامل کریں گے۔ میں علامہ صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں انہی کالرز میں سے۔ وہ کہہ رہی ہیں سورہ ملک جس کو یاد ہوگی، وہ کہتے ہیں قبر میں، ان کا پوچھنے کا انداز ہے کہ وہ آ کے قبر میں قبر کے عذاب سے تخفیف ہوگی، یہ ہمیں فرمان ملتا ہے، وہ جھگڑا کرے گی، یہ کہہ رہی تھی خاتون، مطلب اپنے اس کے لیے مدعی بنے گی اور اس کی ضمانت۔ ہاں یہ تو بالکل سورہ ملک کی فضیلت کے اندر آتا ہے کہ سورہ ملک جو ہے اس کے لیے حدیث پاک کے اندر لفظ ہے کہ وہی المانعہ، فرمایا کہ وہ عذاب قبر میں رکاوٹ اور مانعہ بن جائے گی،
اور اس بندے کے لیے شفاعت کرے گی، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک کی فضیلت کی برکت سے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ اور کئی بزرگان دین کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ یہ صورت پڑھا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امان عطا فرمائی اور برکتیں عطا فرمائی۔ اس میں صرف ایک جملہ ایڈ کروں گا، سوال تو یہ جواب مکمل ہو گیا کہ دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہماری بہن نے کہی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں آخرت کے لیے توشہ جمع کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر چیزوں کے اندر پڑھیں، اپنا ٹائم ضائع کریں۔ جیسے مصعب نے فرمایا کہ یا تو انسان خاموش رہے یا اچھی بات کریں، یا پھر یہ ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، جس مقصد عظیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زبان عطا فرمائی ہے، ان مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھا جائے، اور یہ کلام انسان کے لیے قبر میں شفاعت کرتا ہے، مانع بنتا ہے، اور عذاب قبر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عدنان خورشید صاحب سے میں وہ بہن جو دینے دلانے کے حوالے سے سوال کر رہی تھی، لیکن ایک کالر میں شامل کر لوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا بھائی؟ السلام علیکم۔ ابھی ہوا نا سلام؟ سوال یہ تھا کہ بیجن میں نے روزہ رکھا ہوا اور روزے کی حالت میں جی بولیں بولیں بھائی۔ الٹیاں ہوئی ہیں، کیا روزہ ہے یا ٹوٹ جاتا؟ الٹیاں، ٹھیک ہے، آپ کا سوال انشاءاللہ شامل کریں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر میں نے ابھی سوال کیا تھا آپ سے، یہ جو میاں بیوی کے جھگڑے کا۔ میاں نہیں، دوبارہ کر لیں، وہ آپ نے اندر کیا تھا نا، اسکرین پہ کر لیں سوال دوبارہ۔ میاں بیوی کے جھگڑے کا کیا سوال ہے بتائیں؟ وہ دیکھ ادھر۔ ابھی بھائی صاحب ٹی وی بعد میں دیکھ لیں، بچے سے بعد میں بات کر لیں، ہم سے سوال پوچھ لیں۔ اچھا بہرحال مفتی صاحب انشاءاللہ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ وہ بہن کہہ رہی تھی پیسے میں کس کو دے سکتی ہوں، کیا سوال تھا؟ اعتکاف کرتی ہیں تو لوگ آ کر مبارکباد میں پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کسی غریب کو دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، صدقہ خیرات کے ضمن میں آتا ہے۔ اگر اعتکاف کی وجہ سے کوئی آگے مبارکباد دے رہا ہے تو وہ ہدیتاً پیش کر رہا ہے، آپ ہدیہ لے سکتے ہیں، شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اس ہدیے کو لے کے کسی اور کو آپ صدقہ خیرات کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، پھر آپ another question۔ اس میں یہ ہے کہ اعتکاف کو اس طریقے سے ایک ایونٹ نہ بنائیں کہ جی لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے اور آپ جنت مطلب بالکل درمیان میں بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو ہار پہنائے جائے اور آپ کی یہ چاہت ہو، یہ نہ ہو، بلکہ آپ نے اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور لوگ آپ کو آ کر مبارکباد دے رہے ہیں تو وہ ایک اچھی بات ہے، لیکن دل میں جذبات اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے۔ اچھا اب ایک سوال یہ ہے کہ جو ہے وہ مذاق میں کفریہ کلمات کہنا کیسے ہے؟ بھائی دیکھیں کچھ چیزوں میں مذاق نہیں چلتا، صحیح نا، کچھ چیزوں میں مذاق نہیں چلتا، اور خاص طور پر عقائد کے باب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مذاق بالکل نہیں چلتا۔ کفریہ کلمات چاہے آپ نے سنجیدگی میں کہے یا چاہے مذاق میں کہے، کفریہ کلمات کہنے سے آپ دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ یہاں تک کہ علماء یہ فرماتے ہیں کوئی یہ کہے کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا تو 100 سال کے بعد نہیں ہوگا، وہ اسی وقت دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کامیڈینز جو ہیں کامیڈی کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، جنت کا مذاق، فرشتوں کا مذاق، جی بالکل، ملک الموت کا مذاق، اسی طرح کچھ محبت کے واحیات قسم کے اشعار ہوتے ہیں، اس کے اندر شعار اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزوں کے اندر آتا ہے، جیسے مصعب نے واضح طور پہ فرمایا کہ یہ سب کفر ہے، کسی بھی چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کی کتابوں کا، فرشتوں کا، کسی شعار اسلام کا مذاق اڑانا یہ کفر کے اندر آتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہے، جیسے قبلہ علامہ صاحب نے بڑے واضح انداز میں، خوبصورت انداز میں سورہ ملک کے لیے بیان فرمایا، اس میں ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں یراغم ربہ، وہ بچے کے لیے بھی آتا ہے کہ جب کچا بچہ ہو اور وہ ضائع ہو جائے تو روز قیامت وہ بھی رب تعالیٰ سے جھگڑے گا۔ اچھا جھگڑے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھگڑا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک محبت بری ضد کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ، انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک شریف فقیر جو فقیر میں مانگنے والا آتا ہے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سیکنڈلی عیدی کے نام پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مطلب عیدی کہہ کے اس کو؟ ٹھیک ہے، عیدی کہہ کر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو میری بہن، آپ سوال اب پوچھ لیں، مفتی صاحب سن رہے ہیں، پلیز ایک بار پھر پوچھ لیں۔ جی آپ جو سوال پوچھ رہی تھی ایک بار پھر پوچھ لیں، ہم سن رہے ہیں۔
جی میرا یہ سوال تھا پہلا کہ جیسے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اور اس میں اجر ڈبل ہوتا ہے ہر عبادت کا، کیا گناہ بھی اس طرح اس کا بھی ہوتا ہے زیادہ یا وہ اتنا ہی ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور کیا سوال؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اور میاں بیوی ایسی گفتگو کریں جس سے روزہ ٹوٹ جائے، کیا اس کی قضا ہوگی یا کفارہ ہوگا یا کیا اس کا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ شامل کرتے ہیں یہ تمام تر آپ کے سوالات اور زبان کے حقوق پر مزید گفت و شنید اور بزم علماء میں جاری رہے گی ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ماشاءاللہ، خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ زبان کے حقوق پر آج ہم بات کر رہے ہیں اور بزم علماء میں پاکستان کے مستند اکابر علماء اکرام ماشاءاللہ خوب سیر حاصل کلام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ سوالات بھی ہمارے پاس جمع ہو گئے۔ مصطفی سوالات کی طرف تھوڑا بڑھیں۔ جی حضرت، یہ بام روزے میں اگر لیجئے، دیکھیں بام کا ایسا ہے کہ اگر تو آپ ظاہری بدن کے اندر کہیں بھی بام لگاتے ہیں تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بام کو آپ ناک کے سامنے لے جا کر سونگھتے ہیں اور اس کے ذرات اندر جاتے ہیں، یا پانی میں ڈال کے کچھ لوگ جو ہے نا اس کی بھاپ لیتے ہیں، اس کے ذرات اندر جاتے ہیں، باقی ظاہری بدن میں بام لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اچھا، ایک اسی کے اندر چھوٹا سا میں سوال آپ سے قائم کروں۔ اکثر ہم جیسے میں بہت زیادہ یوزیج ہے میرا باڈی اسپرے وغیرہ کا، ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں نا سر، تو وہ فیل ہوتا ہے جیسے ناک میں چڑھ رہا ہے، اور وہ ظاہر ہے لگانا بھی ظاہر ہے جسم پر ہی ہے، تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں اس کا یہ ہے کہ اگر تو آپ باڈی اسپرے لگا رہے ہیں یا کوئی بھی سینٹ لگا رہے ہیں، ویسے آپ لگا رہے ہیں خوشبو آ رہی ہے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ طور پر اس کو منہ پہ رکھ کے اگر آپ لیتے ہیں اندر تو اس کے اگر ذرات اچھا لگاتے وقت جو اڑتے ہوئے چڑھ رہی ہے اس سے حرج نہیں ہے، وہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اس سے اسمیل ہوتی ہے، ہاں اسمیل زیادہ فیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، شرعی فقیر کو زکوٰۃ بطور عیدی دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں عرض یہ کرنا ہے کہ زکوٰۃ کا جو اکاؤنٹ ہے نا وہ زکوٰۃ کے نام پہ ہی ادا کیا جائے اور ادا کیا جاتا ہے۔ عیدی کے نام پر دینا تو دینے والے کو جب آپ مالک بنائیں گے تو یقیناً اس میں پھر یہ ابہام ہے کہ وہ عیدی کے زمرہ ہے یا وہ زکوٰۃ کے زمرے میں ہے، تو اس وجہ سے جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ وہ دی جا سکتی ہے، آپ مالک بنا کے اس کو دے سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے مصطفی، کیا فرمائیں؟ بس اس میں حضرت نے بالکل ٹھیک بتایا، بس اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے، نمبر ایک، دیتے وقت دل میں نیت کا ہونا ضروری ہے، نمبر دو، اور تیسرا بہت اہم ہے کہ وہ شرعی فقیر ہونا چاہیے۔ تو آپ نے اگر دل میں نیت رکھی، آپ نے بطور عیدی دی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اچھا مصطفی، آپ کو یاد ہوگا علامہ صاحب بھی تھے لاسٹ ایئر، مفتی اعظم سے میری اس پر بات ہوئی تھی کہ یہاں قانون اجتہاد ایکٹیو ہونا چاہیے اصولاً، کیونکہ عصر حاضر میں فی زمانہ 40,000 روپے کی جو ورت ہے، جو اسٹرینتھ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ، یعنی انسان نے نہیں ہے، اس دفعہ تقریباً 46-47,000 ہے، 880 روپے، چلے 46-47,000 روپے اگر کسی نے یہ سوچ کر رکھے ہوئے کہ ان دا کیس مجھے ٹریولنگ کرنی پڑ جائے تو اس کے ٹکٹ کے یہی پیسے بنتے ہیں، یا ان دا کیس میڈیکیشن یا کسی والے سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ قانون اجتہاد اس پر ہونا چاہیے، علماء کو اس پہ کوئی میٹنگ مشاورت کر کے کوئی اس کا حل نکالنا چاہیے۔ دیکھیں اس پہ ایک جملہ صرف کہوں گا، مفتی صاحب وضاحت فرمائیں گے۔ دیکھیں وہ رکھا ہوا آپ نے 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے ختم ہو جاتا ہے تو وہ تو آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، سال بھر کا وہ یہ ہے کہ آپ رنگ کے اندر داخل ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انکمنگ آؤٹ گوئنگ ہوتی رہتی ہے۔ تو دیکھیں یہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت رکھی ہے، یہ فقیر کو فائدہ پہنچانے کے لیے رکھی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ زکوٰۃ دینے والوں کے اندر رہیں اور اس رنگ کے اندر ہوں، غریب سے غریب تر طبقے تک پہنچے۔ سونا یا چاندی میں سے اس کو مثال کے طور پہ کبھی ایسا ہو جائے کہ سونا جو ہے سستا ہو جائے چاندی سے، تو سونے کو پھر متعین کریں گے، اس لیے کہ فقیر زیادہ فائدے اس کو پہنچے گا، زیادہ لوگ زکوٰۃ دینے والوں کے اندر شامل ہیں۔ ہاں وہی بات کی تھی نا مفتی صاحب نے کہ اس دور میں چاندی بھی بڑی مہنگی ہوا کرتی تھی، وہ قدر و قیمت اس کی تھی، بہرحال اس حوالے سے۔ جی مفتی صاحب آگے بڑھیں۔ ایک سوال یہ ہوا کہ شوہر اور بیوی کے مابین ایسی گفتگو ہوئی کہ جس سے روزہ ٹوٹ گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، اگر ازدواجی تعلق قائم ہو گیا خدا نہ خواستہ تو اس صورت میں تو توبہ بھی کرنی ہوگی اور قضا بھی کرنی ہوگی، کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ 60 کفارہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ کفارہ 60 روزے آپ کو پے در پہ رکھنے ہیں، اور اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلانا ہے یا اتنی رقم دینی ہے۔ لیکن جو یہ سوال کیا گیا ہے کہ گفتگو کے دوران جو ہے روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ دیکھیں، ہم اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ
کہ جب روزہ ہو تو ایسی گفتگو بھی نہ کی جائے کہ جو ایک تعلق کی طرف آپ کو لے کر جائے. برحال ایسا ہو گیا ہے تو اب اس پر کفارہ نہیں ہے, فقط قضا ہے. صحیح ہے. یعنی ایک روزہ آپ یعنی رمضان کے بعد ایام منیہ کو چھوڑ کر ایک روزہ قضا کر لیجئے. یعنی ہر اس چیز کی روزے میں حفاظت کی جائے. مثال کے طور پہ آپ مرد و عورت ایک دوسرے کا لباس اس بھی کا ہے, اصول ہے دیکھنے, گفتگو کرنے. جی اس کا اصول ہے. گناہ تو گناہ ہے, صحیح ہے, دواعی گناہ بھی ہم گناہ اس لیے کہتے ہیں کہ گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو اسی لیے ماہ رمضان میں چونکہ ازدواجی تعلق حرام ہے, نہیں کر سکتے, اب اس کی طرف جو لے کر جائے گا وہ بھی حرام ہوگا. ماہ رمضان مطلب صرف روزے میں, صرف روزے کے دور. ماہ رمضان سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حالت روزہ میں. بالکل ٹھیک. ہاں شروع اسلام میں یہ تھا کہ اگر آپ سو گئے افطار کے بعد تو پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں حرام ہوتی تھیں. پھر ایک سے غلطی ہوئی تو پھر قرآن کریم نے فرمایا کہ اب تمہارے لیے راتوں میں جائز ہے. شکر الحمدللہ رب العالمین. روزے کی حالت میں خاص طور پر جوانوں کے لیے جو ہے, حالانکہ بیوی ہے اس کی, لیکن بوس و کنار بھی منع ہے روزے کی حالت میں. جی 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 جوان شوہر کے لیے خاص طور پر منع ہے یا منع ہے. حد بندی کیا ہے؟ فرمایا کہ دوائی سے مراد وہ جو اس کام کی طرف لے کر جائے. اچھا مصعب میں ایک تو بوس و کنار روزے کی حالت میں جوان میاں بیوی کے لیے منع ہے. اچھا لٹرلی ایک کوئسچن ہے کہ بوس و کنار کے اگر میاں بیوی عام طور سے ایڈکٹڈ ہیں, عادی ہیں, لیکن ان کا اس طرف کوئی دوائی والا معاملہ نہیں ہوتا, قطعاً نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے تو نہیں, اگر نہیں ہوتا کوئی اس بات کی ضمانت پر. دیکھیں تو اس میں کوئی یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں انفرادی. جی اچھا ایکسیپشنل ہم بیان نہیں کر رہے ہیں. نہیں انفرادی طور ہم نہیں ہم جو بیان کر رہے ہیں جنرلی اصول. ٹھیک ہے. اصول یہ ہے کہ چونکہ یہ دواعی تعلقات جو ہیں یہ اسی طرف مائل کرتے ہیں, وہاں لے جاتے ہیں تو منع ہے. اچھا اب کوئی یہ کہے کہ اب بوس و کنار میں کرتا ہوں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو اس کے لیے جائز ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ہم ڈاکٹر احمد قادری صاحب نے ہمیں آج زبان کے حقوق پر کچھ اپنا تبصرہ پیش کیا ہے, وہ آج ہم آپ کے ساتھ شامل کریں گے. ڈاکٹر احمد قادری زبان کے حقوق پر کیا کلام کر رہے ہیں, آئیے آپ کو دکھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد خداوندی ہے قولوا للناس حسنا. اللہ اکبر. کیا آداب سکھلائے گئے ہیں اس آیت میں کہ لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ارد گرد تمہارے ساتھ معاشرے کے وہ لوگ جو تم سے بات کرتے ہیں, قولوا ان کے ساتھ کس طرح گفتگو کرو, للناس حسنا کہ بہترین گفتگو ہو, خوبصورت گفتگو ہو, اس کے اندر تدبر ہو, حلم ہو, نرمی ہو. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ تکبر کو رد کیا گیا. حسنہ کا مطلب ہی تکبر کو رد کیا گیا. بلند آواز سے چیخنا, بولنا, بے عزتی کرنا سے منع فرمایا گیا. اور کیا قرآن کریم کا حکم ہے کہ کسی کو برے القاب سے یاد نہ کرو. برے القاب کیا ہے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے نام رکھنا, مذاق اڑانا, زبان کو چغلخوری کے لیے استعمال کرنا, تکلیف دینا, غیبت کرنا, نفرت کرنا, حسد کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے دوسروں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر کے اپنے مزاج کے مطابق ماحول پیدا کرنا, یہ چرب زبانی ہے. اور پھر اپنی زبان کو منافقت کے لیے استعمال کرنا, دو بھائیوں کو لڑوانا, معاشرے میں فساد برپا کرنا, یہ زبان کا کام ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے متعلق کس طریقے سے وضاحت فرمائی ہے. گفتگو کے متعلق جو آداب گفتگو میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں وہ کتنے واضح ہیں, اور کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو روکنے کا اور اسے صحیح استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے کون واقف نہیں. جی ناظرین اکرام, بزم علماء میں آپ کا خیر مقدم ہے, اور بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت کلام چل رہا ہے, معتدل انداز ہمارے علماء اکرام. دیکھیں کیو ٹی وی کو جو علماء حاصل ہیں الحمدللہ, میں آپ سے بڑے دعوے سے کہتا ہوں وہ کسی اور ادارے کو میسر اس انداز سے نہیں ہے کہ مستند علماء اکرام کا ایک پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر بات جو ہوتی ہے وہ دلیل کے ساتھ ہوتی ہے, مدلل بات ہوتی ہے, معتدل بات ہوتی ہے. تو میں مفتی صاحب کچھ سوالات ہیں جو ہمارے کالرز نے براہ راست کیے ہیں, ان کی طرف ذرا چاہتا ہوں آپ آ جائیں. اچھا, ایک روزے کی حالت میں الٹی آ جائے, یہ تو 100 مرتبہ بیان کیا ہے شروع رمضان سے کہ روزے کی حالت میں خود بخود جتنی بھی خے آئے
اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے. جی وہ صاحب ایک سوال ہے کہ رمضان میں جیسے نیکیوں کا ثواب ہے تو ایسے گناہوں کا وبال بھی ہے؟ نیکیوں کا ثواب دگنا ہے، زیادہ ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن ایسی کوئی ہمیں قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ملتی جس میں کہ یہ بات کی گئی ہو کہ گناہ بھی ڈبل ہو جاتے ہیں یا اس کا عذاب ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. صحیح فرما رہے ہیں اس میں حسن ظن یہی ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت مخلوق کے لیے مغفرت کا دروازہ کھولتا ہے، لہٰذا گناہوں کی طرف بجائے دیکھنے کے نیکیوں کی طرف دیکھیں، اور جو گناہ جتنے ہیں اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمانے والا ہے، اسی طرف توجہ رکھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب فرمانا یہ صحیح ہے کہ کوئی ایسی روایت کو ایسی حدیث نہیں ملتی ہے کہ جس کے باقاعدہ طور پہ ہے، لیکن وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اشارہ دیا ہے کہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے. ویسے تو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، خاص طور پر ان حرمت والے مہینوں کے اندر. کون کون سے ہیں وہ 4 میں؟ وہ تو محرم الحرام ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، اور جو ہے رجب المرجب، رمضان نہیں اس کے اندر. اس سے یہ صرف اصل تو یہ اصول ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں، لیکن اس سے ایک مترشح جو چیز ہوتی ہے کہ وہ مہینہ کہ جو حرمت والا، عزت والا یا برکت والا ہے، جیسے حرم ہے، مقدس سرزمین ہے، آپ باہر بھی گناہ کریں گے لیکن اللہ کے گھر کے اندر جا کے گناہ کرتے ہیں، آپ ویسے گناہ کرتے ہیں لیکن ماں باپ کے سامنے، اساتذہ کے سامنے. اسی طرح رمضان کے اندر خاص طور پر دوسری ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پر عذاب قبر ہو رہا تھا. فرمایا کہ یہ رمضان کی حرمت کو پامال کر رہا تھا. روزہ تو رکھا ہوا تھا اس نے، لیکن ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، پتے کھیل رہے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں. تو رمضان فرمایا یہ روزہ تو رکھتا تھا لیکن یہ رمضان کی راتوں کے اندر گناہ کر کے رمضان کی حرمت کو پامال کر رہا تھا. تو اس اعتبار سے انسان کو رمضان کے اندر جو ہے وہ گناہوں سے شرم اور بچت کرنا. بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب. ناظرین کرام ایک بریک ہے اور بریک کے بعد بزم علماء میں زبان کے حقوق پر کچھ مزید انشاءاللہ گفت و شنید ہوگی. میں ملتا ہوں آپ سے ایک وقفے کے بعد. آپ کا خیر مقدم ہے بزم علماء میں، اور مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اور ڈاکٹر سید عدنان خورشید آج ہمارے پینلسٹ ہیں، اور زبان کے حقوق پر سیر حاصل کلام ہوتا رہا ہے. اور مزید اس حوالے سے میں کچھ جو ہے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے اور ان حضرات سے شارٹ کچھ کوسچنز، پھر مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کا پیغام لے لیں گے، کیونکہ مفتی صاحب پھر اس سیگمنٹ کے بعد ہمارے ساتھ ہم سے نہیں رہتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں. تو پھر مفتی صاحب قبلہ، پہلے تو میں یہ کہ ہر بات پر شکایت لگانے کے لیے زبان کو استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہ چغلی کے زمرے میں آئے گا یا پھر شکایات بغرض اصلاح جو کرنے کے عادی ہوتے ہیں، یا مالکان سننے کے عادی ہوتے ہیں شکایات کہ کسی کی شکایتیں لائی جائیں؟ دیکھیں، ادارے میں جو مالکان نے، مینجمنٹ نے آپ کو کام دیا ہے آپ وہ کریں. اچھا، اس کام میں کوئی آڑے آتا ہے تو آپ مینجمنٹ میں جو یعنی صاحب اختیار لوگ ہیں، اتھارٹی، آپ ان سے کہیں تاکہ وہ شکایت آپ کی دور ہو. اس پہ تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بندہ اوپر کیوں جا رہا ہے، میں نیچے کیوں ہوں، یہ بندہ میرے برابر کیسے آ گیا، اچھا اس بندے کو ذرا میں نیچے کروں. آپ بات میں جا کر مینجمنٹ سے شکایتیں کرتے ہیں تاکہ وہ بندہ نیچے ہو جائے، نمبرز اس کے کم ہو جائیں، میرے نمبرز بڑھ جائیں. یہ جا کر اونر سے خامخواہ شکایتیں کرتے ہیں، یہ چغلی کہلاتی ہے، اس سے منع کیا گیا. میں بڑی پیاری ایک روایت سناتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام سب لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے اور 1 سالی کی جو ہے وہ دوری کے لیے دعا کرنے کہ مولا بارش ہو جائے. بارش نہیں ہو رہی، تو فرمایا کہ بارش اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ لوگوں کی صفوں میں چغل خور ہے، چغل خوری کرنے والا ہے. تو جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی. تو عرض کی کہ یا الہ العالمین نام بتاؤ اس کا. تو فرمایا کہ جس کام سے میں منع کرتا ہوں تو وہ میں نام بتاؤں. یہاں پر اعلان کر دو، ہاں اعلان کر دو تاکہ وہ توبہ کر لے اور بارش ہو جائے. پھر ایسا ہی ہوا. ہاں، مینجمنٹ نے یا ادارے نے اسے اس بات پر مقرر کیا کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے، دیکھے کوئی شکایت ہو تو ان کو بتائے، تو پھر یہ چغل خوری نہیں ہوگی. اس میں بھی اس کی ذاتیات کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا تو آپ کے خلاف جا کر بولے، نہیں، جو حق ہے وہ بات بولے. بالکل صحیح، جس میں جو صلاحیت ہے اس کا اظہار کیا جائے، نہ کہ اپنے چکر میں اس کی صلاحیتوں سے انکار کیا جائے. میں علامہ صاحب ایک سوال ہے کہ زبان کا استعمال اس انداز سے کہ ہر بات چیخ چیخ کر اونچی آواز میں کرنا، تو کیا کہتا ہے اسلام اس حوالے سے؟ بہت بلند آواز سے چیخ چیخ کر لوگ بات کرتے ہیں. دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید نے یہی حکم فرمایا کہ جب بھی گفتگو کرو تمہاری گفتگو کے اندر اعتدال ہونا چاہیے.
ایک تو جیسے گفتگو کی بات چلی ہے تو یہ بھی قرآن نے ہمیں فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. بالکل صحیح. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے انسان جو ہے وہ غصے سے بات کر رہا ہے اور چیخ چیخ کے بات کر رہا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی بہت بڑی آواز نکال سکتا ہوں, میں بھی غصہ کر سکتا ہوں, تو یہ آسان کام ہے. اس میں کوئی اعزاز اکرام کی عزت کی بات نہیں ہے کہ آپ اسے بڑی فرمایا نہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. فرمایا کہ تم نے اس کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے اور وہی لینگویج استعمال نہیں کرنی, تم نے وقار سے گزر جانا ہے. دوسرا فرمایا کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. فرمایا اپنی چال کے اندر بھی اعتدال رکھو, اپنی زبان کے اندر, اپنی آواز کے اندر بھی اعتدال رکھو. اچھا ہمارے ہاں تھوڑا سا خطبہ کے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ ہوگی کہ اتنی چیخ و پکار, اتنا ڈنڈ رولا, سپیکر بھی پھٹے, دوسروں کو بھی سمجھ نہ آئے. یہ ایک انداز خطابت بن گیا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام رسول اللہ ترتیل و ترسیل. صحابہ کرام فرماتے حضور گفتگو کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ موتی گر رہے ہیں, ایک ایک دانے کو ہم ایک ایک لفظ کو گن سکتے. تو فرمایا کہ اپنی آواز کو بڑا نہ کرو. وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بڑی آواز کرنا اعزاز کی بات نہیں ہے. گدے کی آواز ایک بڑی آواز ہوتی ہے اور بدترین آواز ہے. بدترین آواز, بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب قبلہ, میں شارٹلی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کسی کے راز ظاہر کر دینا, راز افشاں کر دینا, پیٹ کا ہلکا ہو دینا, راز و نیاز کی باتیں ادھر ادھر کر دینا, اس کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ یہ بھی زبان کا استعمال ہے نا؟ جی بالکل. دیکھیں ہر کسی کی بات جو ہے وہ امانت ہوتی ہے, اور امانت میں خیانت کا جہاں تصور اس معاملے پہ ہے کہ کوئی مال کی خیانت کرتا ہے تو مال کی خیانت بھی اپنی جگہ گناہ ہے. ساتھ ساتھ کسی نے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے کوئی بات آپ کو بتائی جو آپ کے دل میں ہے اور آپ اس کی خیانت کریں کسی اور کو اس کا راز افشا کر کے, یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے. لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. زبان کا استعمال جیسے کہ یہاں گفتگو ہوئی, بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آبجیکٹیو ریلیجن ہے, آبجیکٹیفائی کرتا ہے چیزوں کو کہ آپ نے کس کام کو کس مقصد سے کرنا ہے. آپ کسی کا راز افشا کر رہے ہیں اس نیت سے کہ وہ بے عزت ہو جائے, اس نیت سے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے, تو یقیناً کہ پھر اس کے لیے آپ خود بھی تیار رہیں. وہ گڑھا آپ بھی کسی دن آپ کے لیے بھی کوئی کھودا ہوا ہوگا اور آپ بھی اس کے اندر جا کے رہیں. بالکل صحیح ہے صاحب, ماشاءاللہ. میں جو ہے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے ملت اسلامیہ کو آج پیغام دلوانا چاہتا ہوں زبان کے حقوق پر, اور کیا کہیں گے آپ, کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ دیکھیں قبلہ علامہ لیاقت صاحب نے اور ڈاکٹر عدنان صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی. آج کا جو پیغام ہے وہی دینے کا دل کر رہا ہے کہ رحمت والا عشرہ گزر چکا ہے اور مغفرت کے عشرے کا آج پہلا روزہ اب اختتام کی جانب جا رہا ہے. تو ہمیں مغفرت کے عشرے کا استقبال اس انداز سے کرنا چاہیے کہ عہد کر لیں. مغفرت یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے, یہ عہد کر لیں کہ وہ ہماری مغفرت فرماتا ہے نا, ہمیں لوگوں کو معافی دینی ہے, لوگوں کو معاف کر دینا ہے. کوئی اگر ہم سے ناراض ہے تو ہمیں جا کر ان سے معافی مانگنی ہے, اور کسی سے ہم ناراض ہیں تو ہمیں جا کر ان کو معاف کر دینا ہے, خود ہی معاف کر دینا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مغفرت کے ساتھ ساتھ یعنی معافی دینے کے ساتھ ساتھ حدیث پاک ہے کہ جو دنیا میں لوگوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا روز قیامت. اور پھر یہ بھی عہد کر لیں کہ اپنی زبان سے, چاہے جھوٹ کے ذریعے, چاہے غیبت کے ذریعے, چاہے چغلی کے ذریعے, چاہے وعدہ خلافی کے ذریعے, چاہے کسی ذریعے بھی ہو, اپنی زبان سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دینی, یہ عہد کر لیں. اور آخر میں ایک بات عرض کروں گا, لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ سارا کچھ ہم ہی کریں, یہ ہم پر ہی لاگو ہے, یہ کیا سب پر نہیں ہے؟ آپ کرنا شروع کریں. یاد رکھیں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے, روشنی بڑھتی ہے. آپ شروع تو کریں, ذات سے شروع کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کر رہے ہیں, کسی نے ان کو تھپڑ مارا, اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ میں چاہوں تو میں بدلہ لے سکتا ہوں لیکن میں نہیں لوں گا, میں چاہوں تو میں قاضی کے پاس جاؤں تجھے سزا دلوا سکتا ہوں, میں یہ بھی نہیں کروں گا. میں اگر چاہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کر دوں, میں یہ بھی نہیں کروں گا. بلکہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر روز قیامت اللہ رب العالمین نے اپنی عطا سے مجھے جنت کا داخلہ فرمایا تو وعدہ کرتا ہوں تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ظرف ہمارے اسلاف میں ہوا کرتا تھا, اور آج ناظرین
ذرا ذرا سی بات پہ قبیلے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تعلقات ٹوٹ جاتی ہیں، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کوئی اپنی اصلاح کے لیے بھی اپنا عیب سننا نہیں چاہتا۔ گویا اس زمانے میں ہر آدمی بے عیب پیدا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی، خود احتسابی کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے روزہ کشائی کا، اور میری بہن جویریہ کمال کہاں پہنچی ہیں، کن بچے بچیوں کی روزہ کشائی کروا رہی ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔